بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دوستو، آج بڑی دلچسپ ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کو 1.5-2 سال عرصہ لگ جاتا ہے جس میں وہ بولنا شروع کرتا ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو 6 ایسے بچوں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی بولنا شروع ہو گئے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ نامولود بچہ کلام نہیں کرتا، یعنی وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کی گود میں ہو اور بولے اور بات کرے، ایسا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ممکن ہے۔ اب تاریخ کے وہ 6 بچے جو ماں کی گود کے اندر پیدا ہونے کے بعد بولنا شروع ہو گئے، ان کے بارے میں روایات بہت ساری ملتی ہیں۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3436 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی گود میں 6 بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی۔ نمبر 1، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ آپ کی والدہ بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ نہ میں نے نکاح کیا ہے اور نہ کبھی زنا۔ تو فرشتے نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ مکمل واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں پورا واقعہ موجود ہے۔ دوستو، جب قوم نے دیکھا کہ بی بی مریم بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لے آئی اور سوال کیا، تو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے، لو بلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود سے کلام کیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ پیارے دوستو، نمبر 2، جریج کی گواہی دینے والا بچہ۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3436 میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جن کا نام جریج تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے انہیں آواز دی۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں۔ اس پر ان کی والدہ غصے میں آ کر انہیں بد دعا دینے لگی اور کہا کہ اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج اپنے عبادت خانے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فاحشہ عورت آئی اور اس نے بدکاری کرنا چاہی، لیکن انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور وہاں اس چرواہے کے ساتھ زنا کیا اور ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس نے جریج پر یہ تہمت لگا دی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کا عبادت خانہ توڑ دیا، انہیں نیچے اتار کر لائے اور انہیں گالیاں دینے لگے۔ پھر انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا کہ میرا باپ جریج نہیں بلکہ وہ چرواہا ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہا، ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ مٹی کا ہی بنا دو۔ پیارے دوستو، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ بظاہر یہ اللہ کے بہت بڑے ولی اور نیک آدمی تھے، لیکن ان کی ماں نے ان کو بد دعا دی ایسی بات کے اوپر جو بات قابل ملامت بھی نہیں تھی، یعنی جریج نماز پڑھ رہے تھے، ماں کا حکم نہ سن سکے، پھر بھی ماں کی بد دعا قبول ہو گئی۔ یہاں پہ ماؤں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر میری اس ویڈیو کو سننے والی مائیں ہیں تو آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ غصے کی حالت میں ہوں یا خوشی کی حالت میں ہوں، ہر حال میں اپنی اولاد کو بد دعا دینے سے بچ جایا کریں۔ دور حاضر کے اندر آپ نے امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس دامت برکاتہم العالیہ کا
اپنا بیان کردہ واقعہ بھی سنا ہوگا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بہت زیادہ شرارتی تھا۔ میری ماں کو جب بھی میرے پہ غصہ آتا تو وہ کہا کرتی، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ پیارے دوستو، اس صدی میں بیت اللہ کا سب سے بڑا امام شیخ عبد الرحمن السدیس ہے، جن کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے 7 بر اعظموں میں پہنچایا۔ اس لیے تمام ماؤں کو اپنے بچوں کو بد دعا دینے سے حد الامکان بچنا چاہیے۔ اگر کبھی بچوں پہ غصہ بھی آ جائے تو ان کو دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نیک بنا اور انہیں ہدایت عطا فرما۔ پیارے دوستو، نمبر 3 پہ ماں کو ٹوکنے والا بچہ ہے۔ صحیح بخاری کی اسی حدیث میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت عزت والا گزرا۔ اس عورت نے دعا کی کہ اے پروردگار، میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا، لیکن بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بتلاتے وقت۔ پھر ایک باندی ان کے قریب سے گزری جسے اس کے مالک مار رہے تھے، تو اس عورت نے دعا کی، اے اللہ، میرے بچے کو اس جیسا کبھی نہ بنانا۔ بچے نے پھر اس کا پستان چھوڑ دیا اور کہا، اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ اس عورت نے پوچھا، تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم شخص تھا، اور اس باندی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سچی عورت ہے، اس لیے میں ظالم نہیں بننا چاہتا بلکہ میں سچا بننا چاہتا ہوں۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے عافیت ہی مانگنی ہے۔ نمبر 4 پر مشاطہ یعنی فرعون کا بچہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی مشاطہ کا واقعہ ہے۔ مشاطہ اس خادمہ کو کہا جاتا ہے جو بالوں کو کنگھی کرتی ہے۔ فرعون کی مشاطہ رب موسیٰ پر ایمان رکھتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس کی زبان سے اچانک بسم اللہ نکلا۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا کہ یہ مشاطہ میرے باپ یعنی فرعون کو نہیں مانتی بلکہ رب موسیٰ پر ایمان رکھتی ہے۔ تو فرعون نے اس باندی کی اولاد سمیت اسے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ جب اس بچے کو دیگ میں پھینکنے لگے تو وہ گھبرا گئی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ اے میری ماں، خوف نہ کھاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس آگ سے جہنم کی آگ بہت شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آگ کو ہمارے لیے سکون اور راحت والی بنائے گا۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان کامل رکھنے کی خاطر ہمیں اپنی جان کو بھی گنوانا پڑے تو یہ سودا سستا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5 پہ اصحاب الاخدود والا بچہ۔ پیارے دوستو، یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ سورۃ البروج 12 نمبر 30 میں بھی موجود ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عیسیٰ بن مریم کے دین سے نہیں پھرے تھے، جس کی وجہ سے ظالم بادشاہ نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ اصحاب الاخدود میں سے ایک خاتون کو جب آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا تو وہ پیچھے ہونے لگی، تو اس کی گود سے بچے نے کہا، اے میری ماں، خوف نہ کھاؤ اور ڈٹی رہو، آپ حق پر ہیں۔ بقول حافظ ابن حجر، صحیح مسلم کی روایت میں صراحت ہے کہ یہ دودھ پیتا بچہ تھا، یعنی نومولود تھا۔ پیارے دوستو، نمبر 6 پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ۔ زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، آپ نے معاذ اللہ کہا اور فرمایا، میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے کبھی نہیں یہ کام کر سکتا، یہ خیانت ہے اور مجھے اللہ کا خوف ہے۔ خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ اللہ کا نام لے کر بھاگ نکلے، اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا دامن پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں
عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا کوئی دوسری سخت سزا دی جائے کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز مصر، یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے بلایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح باور کر لوں کہ تم سچے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے جو زلیخا کے ماموں کا بچہ ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ یوسف، بھلا 4 مہینے کا بچہ بھی بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے واضح بلند وسیع زبان میں یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف گناہگار ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جس سے صاف یہ ظاہر ہو گیا کہ زلیخا پیچھے بھاگ رہی تھی جو آپ کا کرتا پکڑ رہی تھی جو پیچھے سے پٹ گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ سورہ یوسف پارہ نمبر 12 کے اندر بھی موجود ہے۔ تاریخ کے یہ وہ 6 بچے ہیں جو پیدا ہوتے ساتھ بولنے لگ گئے، بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، یہ خوبصورت واقعہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہمیں بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے تاکہ ہماری عزت کا محافظ اللہ خود بن جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس کو لائک بھی کر دیں، آگے شیئر بھی کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔